اب تک چونکہ کہیں بھی سلطان علاء الدین کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہ ہوا تھا، لہٰذا منگول جہاں کہیں بھی پڑاؤ کرتے بڑے سکون سے، بڑی بے پرواہی سے پڑے رہتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان اب ان سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جائسی بھی نیشاپور شہر سے ایک منزل دور بڑا بے فکر ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر گیا تھا۔ تاریکی میں جائسی کے لشکر کے قریب جا کر اور خان نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا حصہ اس نے غیاث الدین کی سرکردگی میں دیا اور اپنے بھائی قبیل خان کو اس کا نائب مقرر کیا۔ پھر اس کے ساتھ اور خان نے یہ طے کیا کہ آگے بڑھتے ہوئے اور خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رات کی تاریکی میں دائیں جانب سے جائسی کے لشکر پر شبخوں مارے گا اور بائیں جانب سے غیاث الدین اور قبیل خان ایسا کریں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد دونوں حصے بڑی تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ جائسی کا لشکر رات کی تاریکی میں بڑی بے فکری سے آرام کر رہا تھا کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ زندگی کی مضطرب کراہوں، بے نام خواہشوں کی اداسی کی خنک راتوں کے نوحے، بستیاں مٹاتی تقدیر اور آبادیاں جلاتی قضا کی طرح وہ حرکت میں آیا اور جائسی کے لشکر پر وہ خونی چکیاں چلاتی آندھیوں، آنکھوں میں خوفناک سپنے بنتی لہروں، بحر و بر شہر و نگر کو بے صدا بے نوا قسمتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دائیں جانب سے اور خان حملہ آور ہوا تھا۔ منگول فوراً سنبھل کر مقابلے پر جم گئے تھے، لیکن عین اسی وقت بائیں جانب سے خیال و خواب، فنا جذبوں کے عروج، خواہشوں کے جھلسا دینے والی تپش کی طرح غیاث الدین اور قبیل خان وہاں پہنچے اور وہ دونوں بھی جبر کی دھول مشیت کے کارکنان زرد خزاؤں کی طرح منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ نیشاپور کے نواحی علاقے میں اور خان اور منگولوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ پھر اور خان کے 2 طرفہ حملے سے منگولوں کی حالت بد سے بدتر ہونے لگی اور خان غیاث الدین اور قبیل خان اپنے تیز خونخوار اور جان لیوا حملوں سے منگولوں کی حالت وقت کی سکڑتی چادر میں شکستہ اور منہدم در و دیوار، تہذیب کے خمیدہ خیموں میں خونی شکنوں، حقائق کے جہاں کی بے امان بستی، زندگی کے موسموں میں دھوپ چھاؤں کے کھیل، شب کے سناٹوں میں خواہشوں کی آوارگی جیسی کرنا شروع کر دی تھی۔ منگول اور خان غیاث الدین اور قبیل خان کے اس اچانک شبخون سے دنگ اور ششدر رہ گئے تھے، اس لیے کہ اب تک منگولوں کے ساتھ کہیں بھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ منگولوں کے کسی لشکر کو ایسے ہولناک، ایسے خونی، ایسے پرزور اور ایسے جان لیوا شبخوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جائسی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کو روک کر جوابی کارروائی کرے اور لمحہ بلمحہ قریب ہوتی شکست کو فتح مندی میں تبدیل کر لے، لیکن اسے بری طرح ناکامی ہوئی۔ تھوڑی دیر تک مزید جنگ کے بعد اور خان غیاث الدین اور قبیل خان پوری طرح منگولوں پر چھا چکے تھے، اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب انہوں نے دونوں اطراف سے منگولوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ منگول سردار جائسی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر وہ اپنی جان بچانے کے لیے مغرب کی طرف بھاگا، اور خان نے تھوڑی دیر تک اس کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جائسی اپنے چند جانثاروں کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور خان واپس اس جگہ پر آیا جہاں جنگ ہوئی تھی اور وہ منگولوں کے پڑاؤ کی ہر شے پر قبضہ کرنے لگا تھا۔ اور خان نے اپنے لشکر کے ساتھ صبح تک اس جگہ قیام کیے رکھا اور مغل سردار جائسی کے لشکر کی ہر شے سمیٹتا رہا۔ جب سورج مشرق سے طلوع ہوا تو اس وقت وہی اپنے آپ کو ملت کا پاسبان کہنے والا نقاب پوش اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں اور خان غیاث الدین اور اپنے بھائی قبیل خان کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ وہ پہلے کی طرح جنگی لباس میں تھا، اپنے چہرے پر اس نے ویسا ہی سرخ نقاب ڈال رکھا تھا جس نے اس کے سر پر رکھے ہوئے خود کو بھی کسی قدر چھپایا ہوا تھا۔ اس نقاب پوش کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اور خان کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے پہلو میں کھڑے غیاث الدین اور قبیل خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ جو گھڑ سوار سرخ رنگ کا نقاب اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے ہماری طرف آ رہا ہے، یہ وہی ہے جس کا میں تم سے ذکر کر چکا ہوں۔ اس نے اس وقت اسماعیلیوں کے مقابلے میں میری مدد کی تھی جب میں تیان کو قلعۃ الموت سے نکال کر لا رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، کس قسم کی خبر سناتا ہے۔ وہ سوار اور خان کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا، اور خان نے دیکھا وہ خوب قداور، بھرے ہوئے جسم کا توانا اور خوبصورت طاقتور نوجوان لگتا تھا۔ قریب آ کر اس نے اپنی بھاری اور کسی قدر دہکتی ہوئی آواز میں سلام کیا، اور خان، قبیل خان، غیاث الدین تینوں نے اس کا جواب دیا۔ پھر وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی،
منگول سردار جائسی کے خلاف تمہاری کامیابی پر، تمہاری فتح مندی پر میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ رات جس طرح تم نے منگولوں پر شبخوں مارا ہے وہ انداز واقعی منفرد اور قابل تعریف ہے۔ تم نے جس طرح جرت مندی سے کام لیتے ہوئے اپنے لشکر کو حملہ آور کیا، اس کی ایک بار پھر میں تمہاری تعریف کروں گا۔ دیکھ اور خان، جس وقت تم شبخوں مار رہے تھے میں اسی علاقے میں منگولوں کے اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ اگر تم یہ شبخوں نہ مارتے تو میں ان پر شبخوں مار چکا ہوتا، لیکن تم چونکہ شبخوں مارنے کے لیے پہنچ چکے تھے، لہٰذا میں ایک طرف ہٹ کر انتظار کرتا رہا۔ میں تمہارے ساتھ جنگ میں کود کر منگولوں کے خلاف تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ میں پہلی بار تمہیں منگولوں کے ساتھ لڑتا دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہاری کمانداری، تمہاری سالاری، تمہارے جنگی فنون، تمہاری حرب و ضرب کی صلاحیت کا جائزہ لینا چاہتا تھا، اور اگر اس شب خون میں منگول تم پر غالب آنے کی کوشش کرتے، پھر تم دیکھتے کہ میں کس طرح گھات سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہوتا اور انہیں موت سے بغلگیر کر کے رکھ دیتا۔ دیکھ اور خان، تو نے میری خواہش کے مطابق ان منگولوں پر شبخوں مار کر میرا جی خوش کر دیا ہے، اور مجھے یہ یقین اور اعتماد دلا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً میں اور تم شانے سے شانہ ملا کر ان منگولوں کے سامنے سیسا پلائی دیواریں بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دیکھ اور خان، تیری اس کارکردگی سے میں انتہا درجے کا خوش ہوں۔ تو یقیناً ان منگولوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح پہاڑوں کی گھپاؤں گھنے پیڑوں کی چھاؤں میں سورج کی شعائیں گھس جاتی ہیں، جیسے وقت کے گہرے سمندر سے زیر نقاب راز اگل پڑتے ہیں۔ تو نے اپنے حملوں سے منگولوں کی حالت یقیناً غار طلب، ویرانی، بجھے آتش کدے کے باسیوں جیسی بنا کر رکھ دی ہے۔ دیکھ اور خان، میں تیری تعریف نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے کہ تو منگولوں پر سنگریزوں پر بہتے نقرئی دریا کی طرح حملہ آور ہوا، اور ان کے دامن میں نہ دست دعا، نہ حرف سوال، نہ لفظ شناسائی، نہ طلب کی دھول چھوڑی۔ اور خان، میں تیرے جیسے ان جوانوں کو پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں جو ندیوں کو صحرا، ملبوں کو کوہستان، صحرا کی گرد کو درخشندگی اور بجھتی شموں کو تابندگی بخش دینے کا فن جانتے ہیں۔ اور خان، تیرے جیسے جوان ہی اندھی شب کے تنہا راہی کی طرح مسافر آنکھیں لیے دھرتی کے امین بن کر رد جفا رد بلا بنتے ہیں۔ دیکھ اور خان، یہ منگول ہمارے تمام بستے شہر مقبروں میں بدل رہے ہیں، جوان بستیاں کھڑر کرتے جا رہے ہیں، آباد راستے سنسان ہماری تمناؤں کے آنگن کے درخشاں چہروں کو لہو لہو کرتے جا رہے ہیں۔ سلطان علاء الدین نے ان کے آگے بھاگ کر ان منگولوں کو اور زیادہ ہیبت ناک اور جلال کی تصویر بنا دیا ہے، جس کی بنا پر وہ خطا کار، بے تقصیر، سب کے سب کاتب قضا بن کر آگ، خون، خاک اور لہو کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ دیکھ اور خان، میں اور میرے ساتھی دائم مسافت میں رہنے والے سرابی تصور، ہر ساحل نشان کو اویاں کرنے والے لوگ ہیں۔ میرا گروہ روز بنتے مٹنے والے جیالوں کی ایک ٹولی ہے، اور ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم منگولوں کے باب سماعت پر نغمہ آشوب بن کر دستک دیں گے، اور ان کی امیدوں کے جھروکے میں خوابوں کے کھوٹے سکے بھر دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ نقاب پوش اب خاموش ہوا تو اور خان بڑی ارادت مندی، بڑی عقیدت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ میری ملت کا درد اور میری قوم کی ہمدردی رکھنے والے، اگر ہمیں کبھی تیری ضرورت پڑے تو میں کہاں تمہیں پکاروں۔ اس پر وہ نقاب پوش بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، تمہیں مجھے پکارنے یا آواز دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اب جب کہ تو سلطان علاء الدین کے ساتھ بغاوت کرنے کے بعد منگولوں کے خلاف سینہ سپر ہو چکا ہے، تو دیکھنا میں سائے کی طرح تیرے ساتھ رہوں گا، اور ضرورت کے ہر موقع پر تیرے شانے سے شانہ ملا کر رہوں گا۔ اور خان پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ میری ملت کے محسن، جب مجھے تمہیں مخاطب کرنا ہو تو میں تمہیں کس نام سے پکارا کروں؟ اس پر وہ نقاب پوش پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، ناموں میں کیا رکھا ہے؟ اگر تو مجھے کسی نام سے پکارنے کی ضد کرتا ہے تو مجھے آئندہ پاسبان ملت پکار لیا کر، اس لیے کہ مجھے اور میرے گروہ والوں کو یہی نام زیب دیتا ہے۔ اور خان خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے محسن اور مربی، آئندہ سے میں تجھے پاسبان کہہ کر ہی مخاطب کروں گا۔ اور خان کے خاموش ہونے پر وہ پاسبان پھر بولا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، میں خوش ہوں کہ تو نے اپنے لشکر کے ساتھ نیشا پور کے نواح میں سردار جائسی کو بدترین شکست دی ہے، اور اس فتح مندی کے نتیجے میں تیرے پاس کافی ہتھیار اور خوراک کے ذخائر لگے ہیں، پر میں تیرے لیے ایک ایسی خبر رکھتا ہوں جو نیشا پور کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ اس پر اور خان نے فکر مندی سے پاسبان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے بھائی، میرے عزیز، کیسی خبر؟ اس پر وہ پاسبان تھوڑی دیر تک رک کر کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جہاں تک میرے آدمیوں کی اطلاع ہے تو اس کے مطابق چنگیز خان ہر صورت میں نیشا پور شہر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کئی ایک لشکر نیشا پور کی طرف آئے، لیکن معاملہ صلح تک ہی ختم ہو گیا تھا۔
لیکن اب چنگیز خان نے اپنے داماد تنجار کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر نیشاپور کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ نیشاپور کو فتح کر کے وہاں کی آبادی کو تہہ تیغ کر دے۔ دیکھ اور خان، اگر میں اور تم شانے سے شانہ ملا کر دونوں اپنے لشکروں کے ساتھ نیشاپور والوں کی مدد کریں تو مجھے یقین ہے کہ ہم چنگیز خان کے داماد تفجار کو نیشاپور سے بھاگ جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھ میرے عزیز اور محترم بھائی، میں ہر معاملے میں تیرے ساتھ ہوں، پر یہ تفجار کب تک نیشاپور پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا؟ اس پر پاسبان بولا اور خان سے کہنے لگا، میرے آدمیوں کی اطلاع کے مطابق 2-4 روز کے بعد تفجار نیشاپور کے سامنے نمودار ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی آمد سے پہلے ہی نیشاپور پہنچ کر شہر کے نوا میں گھات لگا کر بیٹھ جائیں، اور جب تفجار شہر پر حملہ آور ہو تو اس پر حملہ آور ہو کر یا تو اس کا خاتمہ کر دیں یا اسے نیشاپور سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں۔ نیشاپور پہنچ کر ہم نیشاپور کے حاکم سے رابطہ قائم کریں گے اور اسے اطلاع دیں گے کہ جب چنگیز خان کا داماد تفجار شہر پر حملہ آور ہو تو شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو دائیں بائیں سے ہم دونوں بھی حملہ آور ہو کر منگولوں کے سارے ارادوں، ان کے سارے عزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دیں گے۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھ میرے پاسبان بھائی، اگر 2-4 روز تک تفجار نیشاپور پہنچنے والا ہے تو میرے خیال میں ہمیں ابھی اور اسی وقت نیشاپور کی طرف پہنچ کر اپنے لیے گھات میں بیٹھنے کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اس پر پاسبان بولا اور کہنے لگا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، جو کچھ تمہیں اس پڑاؤ سے حاصل ہوا ہے اسے سمیٹو اور یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ اور ہاں اور خان، میں ایک اور بات بھی تم پہ واضح کر دوں، وہ یہ کہ یہ منگول سردار جائسی جس کو تم نے شکست دے کر مار بگایا ہے، یہ چنگیز خان کے بہترین سپہ سالار صوبدائی اور جبی نویان کے ہراول لشکر کا سپہ سالار ہے۔ یہ سارے دراصل سلطان علاء الدین کے تعاقب میں نکلے ہوئے ہیں۔ جائسی نیشاپور آیا، وہاں سے اس نے بہت کچھ حاصل کیا۔ جب یہ وہاں سے نکلا تو اس کے پیچھے صوبدائی اور جبی نویان بھی اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور پہنچ گئے تھے، لیکن یوں جانو کہ ہم دونوں کی خوش قسمتی کے صوبدائی اور جبی نویان جس شاہراہ پر ہم کھڑے ہیں اس طرف آنے کی بجائے بائیں طرف سے ہوتی ہوئی ایک شاہراہ پر سلطان علاء الدین کی تلاش میں نکل گئے ہیں۔ اب اگر ہم نیشاپور کی طرف جاتے ہیں تو صوبدائی اور جبی نویان سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ پاسبان جب خاموش ہوا تو اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھ میرے پاسبان بھائی، اس موقع پر بھی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پاسبان نے بڑے غور، بڑی محبت، چاہت میں اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہو بھائی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، منگول سردار جائسی کو شکست دینے اور اس کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے بعد جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے یہ میرے اور تیرے لشکریوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ اب جبکہ ہم دونوں بھائی مل کر ملت کی پاسبانی کے لیے، اس کی حرمت کی خاطر اپنی امت مسلمہ، اپنی ملت اسلامیہ، اپنی مسلم قوم کی خدمت میں شانے سے شانہ ملا کر چلنے کا عہد کر چکے ہیں، تو جو کچھ میں اور تم حاصل کیا کریں ہمارے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوا کرے گا۔ اس سے ہم دونوں کے درمیان اخوت کا رشتہ بڑھے گا، وہاں ہم دونوں کی مالی حالت بھی استحکام پکڑے گی۔ پاسبان بولا اور کہنے لگا، اور خان میں تمہاری فراخ دلی اور اس زندہ دلی کی تعریف کرتا ہوں۔ دیکھ جس قدر تو خانہ بدوش ہو کر منگولوں کے خلاف نکلا ہے، میں اس طرح خانہ بدوش نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا ابھی کوئی ٹھکانہ مستقر نہیں ہے، جبکہ میں دریائے جہوں کے کنارے ایک مضبوط بہترین مستقر بنا چکا ہوں، اور اگر منگول میرا تعاقب بھی کریں تو میں اپنے مستقر میں داخل ہو کر اپنے ساتھیوں کو محفوظ کر سکتا ہوں۔ میرے مستقر میں اگر منگول داخل بھی ہو جائیں تو ان کی مجال نہیں کہ وہ مجھے تلاش کر سکیں اور مجھ پر حملہ کر سکیں، یا حملہ آور ہو کر میرے ساتھیوں پر ضرب لگا کر ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ لہٰذا میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ سب کچھ تم اپنے پاس ہی رکھو۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، نہیں میرے بھائی، میرے عزیز، میں اکیلا سب چیزوں کو شاید ہضم ہی نہیں کر سکتا، اس میں تم آدھے حصے دار ہو۔ اگر تم دریائے جہوں کے کنارے اپنا مستقر بنا کر رہتے ہو تو میرے سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ میں خانہ بدوش ہوں، میری ضروریات بہت کم ہیں، تم لوگوں کے بال بچے بیویاں بھی ہوں گے، لہٰذا تمہاری ضروریات زیادہ ہیں۔ اس پر پاسبان بولا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے اور خان، اگر تم مجبور کرتے ہو تو آدھا قبول کر لیتا ہوں۔ اس نقاب پوش کا جواب سن کر اور خان خوش ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ بولا اور کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، آج کے بعد تمہیں پاسبانوں کا سالار کہہ کر مخاطب کروں گا، جبکہ تمہارے ساتھیوں کو میں صرف پاسبان کہوں گا۔ اب آؤ میرے ساتھ تاکہ جو کچھ ہمیں حاصل ہوا ہے اس کا آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ اس پر پاسبان کا سالار حرکت میں آیا، اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ اٹکی ہوئی ایک جھنڈی اس نے فضا میں بلند کرتے ہوئے لہرائی۔ جھنڈی کا فضا میں بلند ہونا تھا کہ اس کے لشکر کے سوار
شمالی کوہستانی ٹیلے کے سلسلوں کے پیچھے سے نمودار ہوئے اور اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے اپنے سالار اور اورخان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس موقع پر پاسبانوں کا سالار اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ اورخان، یہ میرے سارے پاسبان وہ ساتھی ہیں جو منگولوں کے خلاف میرا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ موت پر بیعت کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو منگولوں کے خلاف وقف کر رکھا ہے۔ تمہیں یہ تمہارے ساتھیوں اور تمہارے نام سے بھی پہچاننے لگیں گے۔ اورخان آگے بڑھا اور پاسبانوں کے سردار کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، جو کچھ ملا ہے اس کی تقسیم کریں۔ پاسبانوں کا سالار چپ چاپ اورخان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ جو کچھ وہاں سے حاصل ہوا تھا اورخان اور پاسبانوں کے سالار نے آدھا آدھا آپس میں تقسیم کر لیا۔ پھر دونوں اپنے لشکروں کو لے کر نیشا پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ نیشا پور کے والی عمر کاخی کے ساتھ انہوں نے رابطہ قائم کیا۔ اورخان اور پاسبانوں کا سالار نیشا پور شہر کے دائیں بائیں اپنے لیے گھات بنا کر اپنے اپنے لشکروں کو لے کر بیٹھ گئے تھے۔ اب تک باشندگان نیشا پور منگولوں کی دست برد سے بچے رہے تھے، اس لیے کہ وہ ہر موقع پر گفت و شنید کر کے منگولوں سے صلح صفائی کر لیتے تھے، لہٰذا منگولوں پر حملہ آور ہونے کا کوئی مناسب موقع ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ چنگیز خان ہر صورت میں نیشا پور پر قبضہ کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے اور وہاں کے لوگوں کا قتل عام کرنے پر تلا ہوا تھا، لہٰذا ایک جرار لشکر اس نے اپنے داماد تفجار کو دے کر روانہ کیا تاکہ وہ نیشا پور پر حملہ آور ہو اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے۔ چنگیز خان کا حکم پاتے ہی اس کا داماد تفجار لشکر کو لے کر نیشا پور کی طرف روانہ ہوا۔ نیشا پور آ کر اس نے شہر سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس جگہ چنگیز خان کے داماد تفجار نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، اس کے دائیں طرف اورخان اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں تھا، بائیں طرف پاسبانوں کا سالار گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا، اور سامنے کی طرف سے اب نیشا پور کا حاکم عمر کاخی بھی لڑنے مرنے پر تیار تھا۔ گو کہ عمر کاخی بنیادی اور اساسی طور پر ایک سپاہی نہیں ادیب تھا، لیکن صاحب دانش، فہیم اور صاحب عقل انسان تھا۔ اورخان اور پاسبانوں کے سالار کے رابطہ قائم کرنے کے بعد عمر کاخی منگولوں کے خلاف برسر پیکار ہونے پر آمادہ ہو گیا تھا، اور ان کی آمد سے پہلے ہی اس نے نیشا پور کی فصیل کے برج مضبوط کر لیے تھے، جگہ جگہ حفاظتی دستے بٹھا دیے تھے، اور بری سے بری صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ شہر کے باہر پڑاؤ کرنے کے بعد چنگیز خان کے داماد تفجار نے شہر پر ہلکے پھلکے حملے کرنے شروع کر دیے۔ نیشا پور شہر کا حاکم عمر کاخی بڑی دلیری، بڑی کامیابی سے ان حملوں کو روکتا رہا، کیونکہ ابھی تک چھوٹی موٹی جھڑپیں جاری تھیں، لہٰذا اورخان اور پاسبانوں کے سالار نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں اور ٹکراؤ 3 دنوں تک جاری رہا۔ اس دوران شاید چنگیز خان کے داماد تجفار نے اہل شہر کی عسکری اور دفاعی قوت کا اندازہ لگا لیا تھا، اور اب وہ شہر پر ایک ساتھ حلہ بولنے کا عزم کر چکا تھا۔ تیسرے دن تفجار اپنے پورے لشکر کو حرکت میں لایا اور نیشا پور پر اس نے عام حملے کا حکم دے دیا تھا۔ وحشی منگول شہر کی فصیل پر رسوں کی سیڑھیاں پھینکتے ہوئے تیروں کی بارش کرنے کے ساتھ ساتھ شہر پر حملہ آور ہونے اور رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ انہوں نے شہر پر اندھی تعبیروں، اپنے ذات کے طلسمزار افلاس کی گندی خواہشات، تاریکیوں اور وفور جذبات میں پھیلے ہوئے کالے حروف کی طرح نیشا پور شہر کی فصیل پر چھا جانے کی بھرپور کوشش کی۔ نیشا پور شہر کے حاکم عمر کاخی نے بہترین دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کو شہر کی فصیل پر چڑھنے سے روکا۔ اسی دوران دائیں جانب سے اورخان اپنے لشکر کے ساتھ کسی حروف شناس کے جذبہ تسخیر، عالم تغیر کی وضاحت جاں، کرب جسم و جاں، ایک ایک پل کے دکھ میں جگمگاتے لمحوں کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اورخان کا منگولوں پر حملہ آور ہونا تھا کہ بائیں طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار زمین کے خشک چہرے پر جھکتے آوارہ ابر، سیر صحرا ایستادہ کسی برگد پر چھا جانے والے بے قرار جھکڑوں اور اماموں کے سارے پیچ کھولتے بے زنجیر خونی طوفان کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس طرح دو طرفہ حملے سے اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے لمحوں کے اندر منگولوں کی حالت، شکایت زخم جاں، متاع غم بے کراں، درد جن سے گراں اور شعور اور لاشعور کے درمیان سکتے اور وجود پانے کے منظر جیسی کر دی تھی۔